بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک واقعہ شب معراج۔ رجب کی 27 شب کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کا شرف عطا کیا گیا۔ واقعہ ہجرت سے 5 سال قبل پیش آیا۔ منقول ہے کہ اس دن کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی زیادہ ستایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بہن ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں آرام فرمانے لگے۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک کے حکم سے 50,000 فرشتوں کی بارات اور براق لے کر اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چنانچہ سوئے عرش کے سفر کی تیاریاں شروع ہونے لگی۔ سفر معراج کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ نبی رحمت کی بارگاہ میں براق حاضر کیا گیا، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوار ہونا تھا، مگر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ توقف فرمایا۔ جبریل امین نے اس پیش و پیش کی وجہ دریافت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھ پر تو اللہ رب العزت کی اس قدر نوازشات ہیں، مگر روز قیامت میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت پل صراط سے کیسے گزرے گی؟ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت پیش کی گئی، اے محبوب، آپ امت کی فکر نہ کیجیے، ہم آپ کی امت کو پل صراط سے اس طرح گزار دیں گے اسے خبر تک نہ ہوگی۔ اس واضح بشارت کے بعد سرکار دو عالم براق پر سوار ہوئے۔ تک ہم پہنچ گئے۔ جبریل نے دروازہ کھولنے کو کہا۔ پوچھا گیا، کون ہے؟ کہا، میں جبریل ہوں۔ پوچھا گیا، اور ساتھ کون ہے؟ جبریل نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا، کیا انہیں پیغام دے کر بلوایا گیا ہے؟ جبریل نے کہا، ہاں۔ کہا گیا، کیا انہیں خوش آمدید کیا گیا ہے؟ مبارک آنے والے ہیں وہ؟ اور دربان نے دروازہ کھول دیا۔ جب میں نے آسمان پر قدم رکھا تو دیکھا وہاں آدم علیہ السلام ہیں۔ جبریل نے کہا، یہ آپ کے باپ آدم ہیں، انہیں سلام کریں۔ میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا، خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک پیغمبر۔ پھر
جبریل علیہ السلام مجھے لے کر دوسرے آسمان پر چڑھے اور اس کا دروازہ کھولنے کو کہا گیا کون ہے؟ کہا میں جبریل ہوں۔ کہا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں پیغام دے کر بلوایا گیا ہے؟ جبریل نے کہا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، بس آنے والا جو آیا ہے کیا اچھا ہے؟ اور دروازہ کھول دیا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تھے جو دونوں خالہ زاد ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کریں۔ میں نے انہیں سلام کیا، ان دونوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید بردار صالح اور پیغمبر صالح۔ پھر جبریل مجھے تیسرے آسمان پر لے کر چڑھے اور دروازہ کھولنے کو کہا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ کہا میں جبریل ہوں۔ کہا گیا اور تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کہا گیا کیا انہیں پیغام دے کر بلوایا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، پس آنے والا جو آیا ہے کیا اچھا ہے؟ اور دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں یوسف علیہ السلام تھے۔ جبریل نے کہا یہ یوسف ہے، انہیں سلام کریں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا خوش آمدید بردار صالح پیغمبر صالح۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر یہاں تک کہ چوتھے آسمان پر آ گئے، پس دروازہ کھولنے کو کہا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ کہا میں جبریل ہوں۔ پوچھا گیا اور ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا گیا کیا انہیں پیغام دے کر بلوایا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ خوش آمدید، پس آنے والا کیا جو آیا ہے وہ اچھا ہے؟ اور دروازہ کھول دیا گیا۔ میں اندر داخل ہوا تو وہاں ادریس علیہ السلام تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ ادریس علیہ السلام ہے، انہیں سلام کرے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا خوش آمدید بردار صالح پیغمبر صالح۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر حتیٰ کہ 5ویں آسمان تک پہنچ گئے۔ تب انہوں نے دروازہ کھولنے کو کہا۔ کہا گیا کون ہے؟ کہا میں جبریل ہوں۔ پوچھا گیا اور ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا گیا کیا انہیں پیغام دے کر بلوایا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، پس آنے والا جو آیا ہے کیا وہ اچھا ہے؟ جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں ہارون علیہ السلام تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ ہارون علیہ السلام ہے، انہیں سلام کریں۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید بردار صالح پیغمبر صالح۔ پھر جبریل مجھے لے کر حتیٰ کہ 6 آسمان تک آ گئے۔ اب انہوں نے دروازہ کھولنے کو کہا۔ کہا گیا کون ہے؟ کہا میں جبریل ہوں۔ کہا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کہا گیا کیا انہیں پیغام دے کر بلوایا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ کہا خوش آمدید، پس آنے والا کیا جو آیا ہے وہ اچھا ہے؟ جب میں اندر پہنچا تو وہاں موسیٰ علیہ السلام تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کریں۔ میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے سلام دیا۔ میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید بردار صالح پیغمبر صالح۔ جب میں وہاں سے آگے گیا تو موسیٰ علیہ السلام رو پڑے۔ ان سے پوچھا گیا آپ کیوں روتے ہیں؟
کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ یہ لڑکا جو میرے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا، اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت میں جائیں گے۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر 7ویں آسمان تک پہنچے اور انہوں نے دروازہ کھولنے کو کہا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ کہا میں جبریل ہوں۔ کہا گیا اور تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کہا گیا کیا ان کی طرف یہاں آنے کا پیغام بھیجا گیا تھا؟ کہا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، اور کیا اچھا ہے آنے والا جو آیا۔ جب میں اندر پہنچا تو وہاں ابراہیم علیہ السلام تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے باپ ہیں، انہیں سلام کریں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک پیغمبر۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف اٹھایا گیا اور اس کا پھل بیر حجر شر متکون جیسا تھا اور اس کے پتے ہاتھیوں کے کانوں جیسے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 نہریں جنت کے اندر اور 2 نہریں باہر۔ میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ 2 نہریں کیا ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا 2 باطن والی نہریں اور 2 جنت میں ہیں، اور یہ جو ظاہر 2 ہیں نہریں وہ نیل اور فرات ہیں۔ پھر میرے لیے بیت المعمور بلند کیا گیا۔ پھر میرے لیے 3 برتن لائے گئے، ایک شراب کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا۔ میں نے ان میں سے دودھ کا پیالہ لے لیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا یہ وہ فطرت ہے جس پر آپ اور آپ کی امت ہے۔ پھر مجھ پر ایک رات اور ایک دن میں 50,000 نمازیں فرض کی گئیں۔ جب میں واپس لوٹا اور دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ میں نے کہا مجھے ہر روز 50 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت روزانہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ اللہ کی قسم میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور بنو اسرائیل کو اچھی طرح آزما چکا ہوں۔ بس آپ اپنے رب کے پاس دوبارہ جائیں اور اس سے اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کریں۔ چنانچہ میں دوبارہ واپس آیا تو اللہ نے مجھ پر 10 نمازیں کم کر دی۔ میں جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا انہوں نے پھر پہلی والی باتیں کی۔ چنانچہ میں پھر واپس گیا تو اللہ نے 10 نمازیں اور کم کر دی۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر وہی بات کی۔ میں پھر واپس گیا تو مجھے روزانہ 10 نمازیں پڑھنے کا حکم ملا۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر واپس آیا تو انہوں نے پھر سے وہی باتیں کی۔ میں پھر واپس گیا تو مجھے روزانہ 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا تو انہوں نے پوچھا اب کیا حکم دیا گیا؟ میں نے کہا مجھے روزانہ 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت روزانہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور میں بنو اسرائیل کو خوب آزما چکا ہوں۔ بس آپ اپنے رب کے پاس جائیں اور اسے اپنی امت کے لیے مزید تخفیف کا سوال کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بار بار اپنے رب سے سوال کر بیٹھا ہوں، حتیٰ کہ اب مجھے شرم آ رہی ہے، اس لیے میں اس پر راضی ہوں اور اسے ہی تسلیم کرتا ہوں۔
اور تب سے ہی ہر مسلمان پر 5 نمازیں فرض ہے۔ یہ واقعہ ہے شب معراج کا۔